تیمم کا درست طریقہ کیا ہے اور یہ کب شروع ہوا؟ اور سردی ہو یا گرمی ہو، اگر پانی میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مشروع ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اگر تم پانی کو نہ پا سکو، پانی میسر نہ ہو تو پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں اور اس کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، شروع کب ہوا اور کیسے ہوا؟ غزوہ بنی المصطلق، صحیح بخاری کتاب تیمم کی 334 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم ذات الجیش جگہ پر پہنچے نا، انقطع عقد لی، میرا ہاتھ جو پہنا ہوتا نا وہ گم ہو گیا، ٹوٹ گیا، وہ گر گیا۔ تو فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ والناس معه، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء، آپ کے صحاب اس کو تلاش کر رہے تھے، اس کی تلاش میں لگ گئے۔ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، اور پانی پاس نہیں تھا۔ تو لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار گم ہو جانے کی وجہ سے لوگ رک گئے ہیں اور پانی بھی نہیں ہے اور لوگ پریشانی اور مشقت میں ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غصہ میں آ گئے اور کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ علی فخذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھا ہوا تھا، تو آپ آرام کر رہے تھے، میں استراحت تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے پیش آ رہے تھے میرے بابا، اور فرماتے ہیں حبست رسول اللہ، تو نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو روک دیا ہے، والناس لیسوا علی ماء ولیس ماء معہم، ایک تو پانی بھی نہیں ہے اور ساتھ بھی نہیں ہے، جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر بھی پانی موجود نہیں ہے اور تو نے روک دیا ہم سب کو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فعاتبنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، میرے بابا بکر رضی اللہ عنہ مجھے ڈانٹا، سخت مجھے سسکا۔ تو فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے نا، حین اصبح علی غیر ماء، جب صبح ہوئی تو پانی میسر نہیں تھا، پانی موجود بھی نہیں تھا اور ساتھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتاری، فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہیں ہے تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عرض کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری وجہ سے اہل اسلام کو پہلی مرتبہ برکت نہیں ملی ہے، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اس میں خیر ہی رکھی ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ تیمموا صعیدا طیبا، کہ تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں، تو صحیح بخاری کی 339 نمبر حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار کو تیمم کا طریقہ سمجھایا، کیونکہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ میں غسل فرض تھا تو وہ پانی موجود نہیں تھا، وہ مٹی میں یوں لت پت ہو گئے جس طرح چھپایا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمار یہ ایسے کیوں کیا ہے؟ انما کان یکفیک ھکذا، آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کتنا کافی تھا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ لگایا، مارا، ونفخ فیہما، ایسے پھونک ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے پہ ہاتھ مسح کیا اور پھر اپنی ہتھیلیوں پہ۔ یہ تیمم کا درست اور صحیح طریقہ ہے۔ کچھ لوگ تیمم جو ہے وہ کونیوں تک کرتے ہیں، تو یہ درست اور احادیث جو صحیح احادیث ہیں اس میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو درست طریقہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند احادیث میں وہ صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا ہے، اور یہ کب ہے؟ جب پانی میسر نہ ہو یا پانی آپ کی پہنچ میں نہ ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے یا غسل آپ پہ فرض ہے، اور یہ تیمم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر رکھی ہے، یہ غسل سے بھی کفایت کر جاتا ہے اور وضو سے بھی کفایت کر جاتا ہے۔